الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طالبات، محترم سامعین و سامعات، آج کے اس درس میں انشاءاللہ اسماء و صفات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. اسماء و صفات کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام و صفات ہیں. اللہ رب العالمین کے بے شمار نام و صفات ہیں. اللہ رب العالمین کے نام و صفات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے تمام تر اسماء و صفات پر ایمان لانا، تمام تر اسماء و صفات کی تصدیق کرنا، تمام تر اسماء و صفات کو تسلیم کرنا، تمام تر اسماء و صفات کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں ان معانی کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا، یہ ہر مسلمان صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے. اور ان اسماء و صفات کا ایک انسان پر، ایک مومن پر، ایک مسلمان پر بڑا ہی گہرا اثر پڑتا ہے. ان اسماء و صفات کی وجہ سے، ان اسماء و صفات پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے. انسان غلط راستے کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، اور بہت ساری اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں اس کا دل لگتا ہے، اور پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے میں یہ اسماء و صفات معاون ثابت ہوتے ہیں. چنانچہ دیکھیں کہ جیسے ایک اللہ رب العالمین کی صفت ہے غفار. غفار یعنی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا. تو جب انسان، ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان یہ جانتا ہے یا جان پاتا ہے کہ اس کا رب غفار ہے، اس کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو پھر ایک محبت پیدا ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے دل میں. ایک عجیب قسم کی الفت اور اللہ رب العالمین سے ایک عجیب قسم کا لگاؤ ہوتا ہے انسان کا اللہ رب العالمین کی ذات سے، کہ میرا رب تو وہ ہے، میرا خالق تو وہ ہے، میرا مالک تو وہ ہے جو ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہاں، چاہے جتنے بڑے گناہ ہوں، اگر ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا سجدے میں جا کر کے یا ویسے ہی پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو جب یہ پتہ چلتا ہے انسان کو، تو آٹومیٹکلی، تلقائیاً، خود بخود انسان کو، مسلمان کو اللہ رب العالمین سے محبت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے شدید العقاب، کہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اللہ کی ذات جہاں غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں شدید العقاب بھی ہے، یعنی بہت سخت سزا دینے والا ہے. تو جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب وہ ہے جو گناہوں پہ، غلطی پہ سزا بھی دیتا ہے، تو جب اس صفت پر ایمان ہو جاتا ہے کہ انسان کا، تو پھر وہ حرام کام کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے، حرام کام نہیں کرتا ہے. کہ اگر حرام کام کروں گا، اللہ کی معصیت کروں گا، اللہ کی نافرمانی کروں گا،
تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے. اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ رب العالمین اپنی گرفت میں لے لے گا اور اللہ رب العالمین ہمیں سزا دے گا. تو اسی طریقے سے اور بھی جو اسماء و صفات اللہ رب العالمین کے قرآن و احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، ان اسماء و صفات کے اندر معانی پائے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے ذات کے اندر وہ معانی بدرجہ اتم موجود ہیں. یعنی جیسے غفور ایک صفت ہے، بخشنے والا. رحمان ایک صفت ہے، رحم کرنے والا. تو رحمت کی جو صفت ہے وہ صفت اللہ رب العالمین کے یہاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. پورے طور پہ رحمت کی جو سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہو سکتی ہے، اس صفت سے اللہ رب العالمین کی ذات متصف ہے. انسانوں کے دلوں میں بھی رحمت ہوتی ہے، ماں کے دل میں بھی رحمت ہوتی ہے. ہاں، آپ کے اساتذہ، آپ کو جو پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں بھی آپ کے تئیں رحمت ہے. لیکن ایک رحمت اللہ رب العالمین کے یہاں ہے جو تمام تر رحمتوں سے اعلیٰ ہے. اعلیٰ درجے کی صفت سے اللہ رب العالمین کی ذات متصف ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے اس میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے. یعنی اللہ کے برابر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو توحید کی جو تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. کیا مطلب ہے توحید اسماء و صفات کا؟ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن ناموں کو، جن صفات کو اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے، ان ناموں اور ان صفات کو اللہ کی ذات کے لیے ثابت کیا جائے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے بھی جن ناموں اور صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، ان ناموں و صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے. اور جن صفات کی نفی کی ہے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اسماء و صفات کی نفی کی ہے اللہ کی ذات سے، ان اسماء و صفات کی نفی کی جائے. ان اسماء و صفات سے اللہ رب العالمین کو پاک سمجھا جائے، مبرہ اور منزہ سمجھا جائے. اور اسی طریقے سے اسماء و صفات کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں، اسماء و صفات کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں، ان معانی کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے. اور اسی طریقے سے اسماء و صفات کے جو آثار ہیں، اسماء و صفات جن چیزوں کے متقاضی ہوں، ان چیزوں کو محسوس کیا جائے. تو یہ اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب ہے. کیا مطلب اسماء و صفات پر ایمان لانے کا؟ کہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں و صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، ان ناموں و صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے. اور جن ناموں و صفات سے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی نفی کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں و صفات سے اللہ رب العالمین کو مبرہ اور منزہ قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے ان اسماء و صفات کی نفی کی جائے، اور ان اسماء و صفات سے اللہ رب العالمین کی ذات کو منزہ اور مبرہ سمجھا جائے. اور اسی طریقے سے اسماء و صفات کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں، ان معانی کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے. اسماء و صفات کے اندر تعطیل نہ کیا جائے، اسی طریقے سے تحریف نہ کیا جائے، تکییف نہ کیا جائے. ابھی آگے آ رہا ہے کہ تحریف کسے کہتے ہیں اور تعطیل کسے کہتے ہیں اور تکییف کسے کہتے ہیں. کیسے ثابت کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کو؟ منہج کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین بہت سارے اسماء و صفات سے متصف ہے، لہٰذا ان تمام اسماء و صفات کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے گا، اور ان اسماء و صفات سے اللہ رب العالمین کی ذات کو متصف کیا جائے گا بلا تحریف و بلا تعطیل
وبلا تکییف وبلا تمثیل، یعنی اللہ کے اسماء و صفات میں نہ تو تحریف کی جائے گی، نہ ہی تعطیل کی جائے گی، نہ ہی تکییف اور نہ ہی تمثیل۔ دھیان سے سنیے، تحریف، اسماء و صفات کے باب میں تحریف کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گی اپنے عقیدے کی کتابوں میں، ابھی سے سمجھ لیں تو آسانی ہوگی آگے۔ تحریف اسماء و صفات کے باب میں، یعنی اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے صفات ہیں، ان اسماء و صفات میں تحریف کیا ہے؟ تحریف کیا ہے؟ کہتے ہیں تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی تحریف اور ایک معنوی تحریف۔ ایک لفظی تحریف اور ایک معنوی تحریف۔ لفظی تحریف یہ ہے کہ کلمے کے اندر اضافہ کر دیا جائے، کسی چیز کا، کسی حرف کا اضافہ کر دیا جائے، یا کسی حرف کو کم کر دیا جائے، یا اسی طریقے سے جو اس پر اعراب لگا ہوا ہو، جو حرکت ہو، اس کو بدل دیا جائے، اس کو بدل دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان کس پہ مستوی ہے؟ عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو استوا کا معنی کس سے کرنا؟ استولا سے کرنا، استوا کو استولا سے بدل دینا، یہ کیا ہے؟ تحریف ہے۔ اور یہ لفظ میں تحریف، کہ لفظ کو، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا، یا اسی طریقے سے لفظ کے اعراب کو بدل دینا، لفظ کی حرکت کو بدل دینا، اور اسی طریقے سے لفظ کے اندر کمی اور اضافہ کر دینا، کمی اور زیادتی کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ لفظی تحریف۔ لفظ یعنی لفظ میں تحریف، لفظ کو بدل دیا جائے، لفظ کے پر جو حرکت ہے زبر زیر پیش اس کو بدل دیا جائے، زبر ہے تو زیر کر دیا جائے، پیش ہے تو زبر کر دیا جائے، یا اسی طریقے سے کلمے کو ہی بدل دیا جائے، کہ یہاں کہا جائے کہ یہاں جیسے کہا جائے کہ یہاں استوا کی جگہ پہ کیا کر دیا جائے؟ استولا کر دیا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ لفظی تحریف ہے۔ معنوی تحریف کیا ہے؟ معنوی تحریف یہ ہے کہ اسماء و صفات کا جو صحیح معنی ہو، اسماء و صفات کا جو صحیح معنی، جو فوراً سمجھ میں آنے والا معنی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں مراد ہو، اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز مراد لیا ہو، اس اسم یا اس صفت کا وہ معنی نہ کر کے، بلکہ کوئی دوسرا ایسا معنی بیان کرنا جو معنی، جس معنی پر وہ کلمہ دلالت نہ کرتا ہو، جس معنی پر وہ کلمہ دلالت نہ۔ تو معنوی تحریف کیا ہے؟ کہ کسی بھی اسم، یعنی اللہ رب العالمین کے کسی بھی نام یا اللہ رب العالمین کے کسی بھی صفت کا ایسا معنی بیان کرنا جس معنی پر وہ کلمہ یا وہ اسم یا وہ صفت دلالت نہ کرتی ہو، دوسرا معنی بیان کرنا، دوسری توضیح کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ید، جیسے ید کا ذکر آیا قرآن میں کہ نہیں آیا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ید کو ثابت کیا نا، اللہ رب العالمین نے ید کو ثابت کیا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ ید سے مراد حقیقی ید نہیں ہے، ید مانے ہاں، تو کوئی کہے کہ یہاں پہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق میں جو ید کا استعمال کیا ہے وہ حقیقی ید مراد نہیں ہے، حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ ید سے مراد کیا ہے؟ قوت ہے، ید سے مراد طاقت ہے، ید سے مراد نعمت ہے۔ تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ باطل تفسیر ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ باطل تفسیر ہو جائے گی۔ جس معنی پر کلمہ دلالت کرتا ہو، جس معنی پر اسم یا صفت دلالت کرتی ہو، وہی معنی مراد لیا جائے گا، اور اس کے اندر اس کی مثال نہیں بیان کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی کیفیت کو بیان کیا جائے گا، لیکن وہی معنی مراد لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے۔ کیسے متصف ہے وہ اللہ جانتا ہے، اپنے شایان شان، اپنے اعتبار سے، اپنی ذات
کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہوگا یا متصف ہے، پورے یقین کے ساتھ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ید ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے، کس انداز کا ہے، کس طرح کا ہے، وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس کی حقیقت، اس کی ماہیت کو کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی صرف جانتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہیں نہیں اپنے ید یعنی اپنے ہاتھ کی ماہیت اور حقیقت اور اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے، لہٰذا ہم بھی اس کی ماہیت کیفیت کو بیان نہیں کریں گے، نہ ہی اس کی کوئی مثال بیان کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ فلاں کے ہاتھ کی طرح سے ہے، یہ بھی نعوذ باللہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگی؟ تحریف معنوی، معنوی تحریف۔ معنوی تحریف میں کیا ہے کہ معنی کو بدل دینا، لفظی تحریف میں کیا ہے؟ لفظ کو بدل دینا۔ تو معنوی تحریف میں کیا ہے کہ جس معنی پر کوئی اسم اللہ کا، کوئی نام، کوئی صفت اللہ کی دلالت کرتی ہو، وہ معنی نامراد لے کر کے کوئی دوسرا ایسا معنی مراد لینا جس معنی پر وہ صفت یا وہ اسم دلالت نہ کرتا ہو۔ تو یہ تحریف سمجھ گئی نا؟ ایک لفظی تحریف یعنی لفظ میں تبدیلی پیدا کر دینا، اور ایک معنوی تحریف یعنی معنی میں تبدیلی پیدا کر دینا، ایسا معنی بیان کرنا جس معنی پر وہ کلمہ یا وہ اسم یا وہ صفت دلالت نہ کرتا ہو۔ دوسرا ہے تعطیل۔ اسماء و صفات میں تعطیل بھی جائز نہیں ہے۔ تعطیل کیا ہے؟ تعطیل ہے اللہ کے صفت کا انکار کرنا، اللہ کے صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرنا، اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کر دینا، اور یہ گمان کرنا، یہ سمجھنا یا یہ سوچنا کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا یہ نام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تعطیل ہے۔ تعطیل ہے انکار کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں سے کسی اسم یا صفت کا انکار کرنا کیا ہے؟ تعطیل۔ تو تعطیل اور تحریف میں فرق کیا ہوا؟ تحریف میں بھی کیا ہے؟ انکار ہوتا ہے۔ تحریف میں کیا ہوتا ہے؟ انکار، یعنی جو اوریجنل معنی، اصلی جو معنی ہوتا ہے اس کا انکار ہوتا ہے، لیکن تحریف میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرا معنی ثابت کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا ید، تو ید کا انکار کیا گیا، حقیقی جو ید ہے اس کا انکار کیا گیا، لیکن ایک دوسرا معنی اس کو ثابت کیا گیا کہ ید سے مراد کیا ہے؟ قوت ہے، طاقت ہے، نعمت ہے۔ تو تحریف میں کیا ہوتا ہے کہ اصلی معنی کا انکار ہوتا ہے، اور جو غلط معنی ہے وہ اس کو ثابت کیا جاتا ہے، جو غلط معنی اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ جبکہ تعطیل میں کیا ہوتا ہے؟ صرف انکار ہوتا ہے، صرف انکار ہوتا ہے کہ ہم یہ صفت ہے، ہم اس صفت سے اللہ کو متصف نہیں کریں گے، یا یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور پوچھا جائے تب کیا ہے تو کہے کہ یہ صفت سے متصف ہی نہیں اللہ رب العالمین، یعنی سرے سے اس صفت کا انکار کر دے، یہ کیا ہے؟ تعطیل ہے۔ لیکن اگر کوئی معنی بیان کرتا ہے اس کا دوسرا معنی، باطل معنی، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تحریف ہوگا۔ سمجھ رہی ہیں نا؟ تعطیل اور تحریف میں فرق۔ تحریف میں کیا ہوتا ہے کہ انکار کے ساتھ ساتھ اصلی معنی کا انکار اور دوسرے معنی کو، باطل معنی کو ثابت کیا جاتا ہے، اور تعطیل میں کیا ہوتا ہے؟ صرف انکار ہوتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات میں سے کسی صفت کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تکییف ہے۔ کیا ہے؟ تکییف۔ تکییف معنی کیا ہوتا ہے؟ کیفیت بیان کرنا۔ تکییف معنی کیفیت بیان کرنا، یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کی فلاں صفت فلاں کیفیت پر ہے، کہ اللہ رب العالمین کی فلاں صفت فلاں کیفیت پر ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے تو اس ہاتھ کی کیفیت کو بیان کرنا، اس ہاتھ کی کیفیت کو بیان کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ وہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ فلاں کیفیت پر ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کا کوئی نقشہ بنا کر کے بتائے کہ اس طرح سے اللہ کا ہاتھ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، اس طرح کا عمل جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے صفات کی کیفیت کا علم کسے ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا اللہ کے صفات کی کیفیت کو کوئی
نہیں جانتا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، لہٰذا ہم اس کے تعلق سے صرف خاموشی اختیار کریں گے، صرف خاموشی اختیار، اس پر ایمان لائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، لیکن جہاں کیفیت کے بیان کرنے کی بات آئے گی، جہاں مثال کے بیان کرنے کی بات آئے گی، وہاں ہم کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے، ہم کہیں گے اللہ رب العالمین اپنے شایان شان اس صفت سے متصف ہے، کیسے متصف ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو کیفیت کو بیان کرنا کہ اللہ کی فلاں صفت فلاں کیفیت پر ہے، یہ کیا ہے؟ تکییف ہے، جو کہ درست نہیں ہے اسماء و صفات کے باب میں۔ اسی طریقے سے ایک ہے تمثیل، اسماء و صفات کے باب میں تمثیل بھی درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تمثیل کیا ہے؟ تمثیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے صفات کو تشبیہ دینا، اللہ رب العالمین کے صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق کے صفات سے تشبیہ دینا، کہ اللہ رب العالمین کی فلاں صفت کی طرح سے ہے، فلاں صفت کی طرح، یعنی فلاں مخلوق کے فلاں صفت کی طرح۔ ہاں، جیسے یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے ہم سنتے ہیں ایسے اللہ بھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمثیل ہو گیا، یہ کیا ہے؟ تمثیل ہو گیا، کہ اللہ رب العالمین کے سننے کی جو صفت ہے اس کی آپ نے کیا کر دی؟ مثال بیان کر دی، کہ اللہ تعالیٰ کے سننے کی جو صفت ہے نعوذ باللہ وہ ہمارے سننے کی طرح ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ بھی درست نہیں ہوا، ناجائز ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کے پاس چہرہ ہے، وجہ ہے، کیسا؟ نعوذ باللہ ہمارے چہرے کی طرح سے، ہمارے چہرے کی طرح سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی درست نہیں ہے اسماء و صفات کے باب میں، سمجھ گئی؟ تو اسماء و صفات پر ایمان کیسے لائیں گے؟ یہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام اور جتنے بھی صفات قرآن اور احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، ان تمام ناموں اور صفات پر یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، اور ان ناموں اور صفات کے اندر جو معانی پائے جائیں گے یا پائے جاتے ہیں، ان معانی کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہم ثابت کریں گے، بلا تحریف کے، بلا تمثیل کے، بلا تعطیل کے، اور بلا تکییف کے۔ یعنی نہ تو ہم اللہ کے اسماء و صفات میں سے کسی اسم کی تحریف کریں گے، اور نہ ہی تعطیل کریں گے، اور نہ ہی مثال بیان کریں گے، اور نہ ہی کیفیت کو بیان کریں گے۔ تو جب ہم اس طور پر ایمان لائیں گے اللہ کے اسماء و صفات پر، تب یہ ہمیں ثواب ملے گا، ہم موحد مانے جائیں گے، اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ لیکن اگر کوئی تحریف کرتا ہے، کوئی تکییف کرتا ہے، تمثیل کرتا ہے، کیفیت بیان کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے ایمان میں خلل ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ جس طور پر اور جس طریقے پہ ایمان لانے کا تقاضا اللہ نے ہم سے کیا ہے، اس منہج اور طریقے پہ اس نے ایمان نہیں لایا، یا وہ ایمان نہیں لایا۔ تو یہ چند باتیں تھیں اسماء و صفات کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اور بھی اصول ہیں اسماء و صفات کے حوالے سے، ان کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آج کے درس میں انہی چند باتوں پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچا و پکا موحد بنائے، اور جو توحید کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسماء و صفات کے باب میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں صحیح نہج اور صحیح ڈگر اور صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔